بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت ساری دعائیں آپ کو یاد کرائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ تمام بچوں کو 40 دعائیں پوری یاد ہیں۔ یعنی کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 40 دعائیں پوری یاد ہیں۔ اب یاد تو آپ لوگوں نے کر لی ہیں، اس کو پڑھنا کب ہے اور کب سے پڑھنا شروع کریں گے؟ صرف یاد کرانا مقصود تھوڑی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعائیں یاد کری ہیں ان کو موقع محل کے لحاظ سے پڑھیں۔ جیسے کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں۔ یہ ساری مسنون دعائیں جو آپ کو یاد کرائی جاتی ہیں یہ آپ پڑھا کریں، تاکہ یاد کرنے کا فائدہ ہو۔ یاد کرنا برائے نام نہ ہو۔ ماشاءاللہ یاد تو سب بچوں کو ہیں، اکثر بچوں کو دعائیں 40 پکی یاد ہیں، کوئی بھی دعا پوچھو فوراً سنا دیتے ہیں، اور یاد کرائی بھی جا رہی ہیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کی دعا پڑھنی چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے جب صبح آ رہے ہوں، مدرسے سے آ رہے ہوں، یا گھر سے نکل کے کہیں جا رہے ہوں تو دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ عادت اس بات کی ہو کہ جس موقع کی جو دعا ہے اس موقع پر وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ خاص طور پر گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یاد ہے؟ یہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی برکتوں والی دعا ہے کہ اس کی برکتیں، اس کے فوائد، اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اتنی سی دعا ہے بس۔ لیکن اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ہر طرف سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اب وہ کہیں جائے گا تو اللہ کی حفاظت میں جائے گا۔ حدیث شریف میں آئے جو یہ دعا پڑھے، وقیتا، کفیتا، ہدیتا، یہ لفظ آئے، 3 لفظ آئے کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو ہر طرح کے شر سے بچاتے ہیں، پریشانی سے۔ جیسے آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، خدا نہ کرے سائیکل گرے تو چوٹ لگے گی نا، لگے گی نہیں؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے تو چوٹ لگے گی۔ کھڑا کر دیں ایسے، کھڑے ہو، اس کو بھی تو گاڑی میں جاتے ہوئے اللہ نہ کرے گاڑی ٹکرا جائے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، تو چوٹ لگ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس دعا کے پڑھنے والے کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے والے کی، اس میں کتنے سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کی حفاظت فرمائی، پڑھنے والے کی حفاظت فرمائی۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دعاؤں کی برکات، مسنون دعاؤں کی برکات، اس طرح کی کتاب لکھی ہے انہوں نے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں وہ عالم اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم 10-12 دوست تھے، سب کے سب علماء تھے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے ریل گاڑی میں، ٹرین کا معلوم ہے، ریل گاڑی، اس میں ہم جا رہے تھے۔ تو ہم 10-12 علماء
ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے، ٹرین کا ایک ڈبہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ گئے. تو جو ٹرین کا جو تھا ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں ٹکٹ چیک کرنے والا، وہ آیا ان کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ آپ اس ڈبے کے بجائے میرے ڈبے میں آ کے بیٹھیے، جس ڈبے میں میری ڈیوٹی ہے نا وہاں آ جائیں آپ. ان کو وہاں انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں، آپ ہمیں وہاں کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ سارے ماشاءاللہ شکل صورت سے ایک اچھے لوگ لگ رہے ہیں، شریف لوگ لگ رہے ہیں، آپ لوگ میرے ڈبے میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرے گا، میرا وقت اچھا گزرے گا. تو یہ جو انڈیا کے عالم ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو کچھ ساتھیوں نے کہا چھوڑو یار، یہاں بیٹھ گئے، سامان بھی رکھ دیا، ایک ڈبے سے اٹھا کر سامان دوسرے ڈبے میں جانا مشکل ہوتا نہیں ہوتا، یہ آسان ہے. بولو آسان ہے مشکل؟ ٹرین میں سفر کیا ہے؟ ٹرین میں کس سے سفر کیا ہے؟ تھوڑے بچے، زیادہ نہیں ہیں، ہاتھ نیچے کرو. تو ایک ڈبے میں جب انسان بیٹھ گئے، ایک ٹرین کے ڈبے میں، ٹرین میں نا بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں جس کو بوگیاں بھی کہتے ہیں، تو اس ڈبے سے نکال کر پھر دوسرے ڈبے میں جانا، سامان لے کر بیٹھنے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بعض علماء جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے منع کیا، نہیں بھائی ہم یہیں سے ہیں. پھر وہ ٹی ٹی آ گیا، پھر دوبارہ آگے بلانے کے لیے کہ بھائی آپ سارے میرے پاس آ جانا، جس ڈبے میں میری ڈیوٹی ہے ادھر سیٹیں بھی خالی ہیں، برتھیں بھی خالی ہیں، گنجائش بھی بہت ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نے جگہ رکھی ہے، آپ وہاں آ جائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کے آنے سے. تو یہ علماء سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار وہ اتنی محبت سے بلا رہے ہیں، اتنی محبت سے بلا رہے ہیں، تو اس کی محبت میں دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، بات مان لینی چاہیے، یہ نہیں ماننی چاہیے. بولو مان لینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس کی بات مان لی اور اپنا اپنا سامان اٹھایا، اور یہ آگے والے ڈبے میں تھے، اس کا ڈبہ پیچھے تھا، انجن سے دور تھا، تو پیچھے والے ڈبے میں لے گئے، سب سامان اٹھا کے وہاں لے گئے. کہ وہ بڑا خوش ہوا ہمارے آنے سے، وہ ٹی ٹی ٹرین کا ٹکٹ چیکر ان کے آنے سے بڑا خوش ہوا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے ڈبے میں آ گئے. اور اس نے ان کو سیٹیں برتھیں سب دے دی کہ آپ کی آرام سے یہاں پہ آپ آرام کریں. اب ٹرین کہتے ہیں چل پڑی. اچھا یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، تو ہندوستان کی جو ٹرینیں ہیں بہت تیز چلتی ہیں، پاکستان کی ٹرینوں کے مقابلے میں ہندوستان کی ٹرینیں تیز چلتی ہیں. بتا رہے کہ ٹرین بہت اسپیڈ سے چل رہی تھی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گھنٹے کے حساب سے چل رہی تھی، تو بہت تیز چل رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک دم سے دوران ٹرین ہمیں ایک دم سے ایک جھٹکا سا لگا، پوری ٹرین ہل گئی. اور ہم نے رات کا ٹائم تھا، ہم سارے سو رہے تھے، اس جھٹکے کے سے لگنے سے ہم سب گرے، برتھوں سے نیچے گرے، باہر نہیں گرے، ٹرین کے اندر ہی گرے، لیکن ٹرین کی سیٹوں سے نیچے گر گئے. اتنی زوردار جھٹکا تھا اور بہت زوردار دھماکے کی آواز ہے، دھڑوس ایک آواز آئی، اور رات کا اندھیرا تھا، اور کہتے ہیں کہ بارشیں بھی ہو رہی تھیں، برساتی علاقہ تھا وہ، جیسے مری ہے، مری اس طرح کا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور ٹرین بہت تیز چل رہی تھی. ایک دم چلتی ہوئی ٹرین میں کہتے ہیں زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے ہم لوگ ایک دم سے آ کر سیٹ سے نیچے گرے. اور جب ہم نے باہر کی طرف جھانکا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرین کا ڈبہ پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، پٹری سے اتر کے پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم باہر دیکھا تو سارا پانی پانی تھا، بارش ہو رہی تھی. ہم نے معلوم کیا بھائی کیا ہو گیا. کہا کہ بھائی پہاڑ سے چٹان ہوتی ہے نا، چھوٹی چٹان، وہ لڑکتے ہوئے آئی اور پٹری پہ آ کر رک گئی، پٹری پہ آگے گری، جس کو کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ. لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا، تو پہاڑوں سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتھر گرتے ہیں ایک دم سے، جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں، اور پتھر کہاں گرتے ہیں؟ روڈوں پہ آ کے گرتے ہیں، روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں.
جو لوگ مری گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈیں بلاک ہو گئی ہیں، بند ہے روڈ، پہاڑ سے پتھر گرتے اور جو گاڑی کوئی نیچے آ جائے تو بچتا کوئی نہیں، پتھر اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی سے ہلتی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی ایک چٹان، بہت بڑی چٹان بارش کے ہونے سے اوپر پہاڑ سے لڑکتے ہوئے آ کر پٹری پہ آ کر گر گئی، اور رات کا ٹائم تھا، ٹرین اتنی اسپیڈ سے چل رہی تھی، ڈرائیور کو نظر نہیں آئی، اس کو اگر ٹرین ٹکرائی تو ٹرین ٹکرا کر ٹرین کی بوگیاں، ڈبے بکھر گئے، ٹوٹ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، مٹی میں گر گئے ادھر ادھر۔ ان کا ڈبہ ٹرین سے ٹوٹ گیا لیکن کہاں چڑھ گیا؟ مٹی پہ چڑھ گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، ایسے چڑھ گیا، بلندی پہ چڑھ گیا، سائڈ میں ہو گیا، پٹری سے اتر کے سائڈ میں چڑھ گیا، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صرف کیا ہوا؟ صرف کیا ہوا ان کے ڈبے کو؟ ٹرین سے الگ ہو کر پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور کوئی نقصان نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ٹرین سے باہر نکلے تو کہتے ہیں ہمارے ایک ڈبہ چھوڑ کر اگلا ڈبہ وہ تھا جس میں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنا ہے اس ڈبے کے قریب جب ہم گئے تو اس میں جتنے لوگ تھے وہ سب اس حادثے کی وجہ سے کٹ گئے تھے، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، سب کٹے ہوئے تھے۔ کہہ رہے اکثر لوگ اس ڈبے میں انتقال کر گئے تھے اس حادثے کی وجہ سے، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ کہہ رہے ان کی ہم نے لاشیں اٹھائیں، باہر نکالی، کہہ رہے یہ وہی ڈبہ تھا جس میں ہم بیٹھے ہوئے۔ تو پھر یہ عالم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو فضل فرمایا اور اس ڈبے سے نکال کر ہم اس ڈبے میں آ گئے اور اس ڈبے میں ہوتے تو ہم بھی سب کیا ہوتے؟ ختم ہو جاتے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فضل فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم سب جب نکلے تھے گھر سے تو ہم یہ دعا پڑھ کے نکلے تھے۔ کون سی دعا؟ زور سے بولو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کی برکت سے وہ عالم دین، اور ایک عالم نہیں ہے، 10 علماء کی جماعت ہے، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اس بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اگلے دن کہتے ہیں صبح انڈیا کی نیوز یعنی اخباری خبر آئی کہ فلاں جگہ ایک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اور 170 لوگ اس میں انتقال کر گئے۔ اس ٹرینی حادثے میں 170 لوگ انتقال کر گئے، اور کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنوں کو چوٹیں لگیں، لیکن کہہ رہے ہیں ہمارا ڈبہ صرف مٹی میں چڑھا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹی ٹی کی برکت سے، ٹکٹ چیکر کی برکت سے اس ڈبے سے نکلوا کر یہاں بلوا لیا دعا کے، اور یہاں آنے کی برکت سے یہ سب کے سب کیا ہے؟ تو یہ ساری کہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ دعا ذکر فرمائی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے تو فرشتہ اس کو یہ کہتا ہے تو نے یہ دعا پڑھ لی، اب تو وقیتا کفیتا ہدیتا، اب تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے، اب اللہ تیری رہنمائی کریں گے، اب اللہ تجھے نقصان سے بچائیں گے، اب اللہ تجھے گمراہی سے بچائیں گے، اب اللہ تجھے لوگوں کے دھوکے سے بچائیں گے، اب اللہ تعالیٰ تجھے پریشانی سے، حادثے سے بچائیں گے۔ فرشتہ اس دعا کے پڑھنے والے کو یہ خوشخبری دیتا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے تو آپ نے سنی کبھی فرشتے کی آواز؟ نہیں سنی، پڑھتے نہیں آپ۔ جب بھی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے، مدرسے سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے، جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں، کسی اور کے گھر سے نکلیں یا مدرسے سے نکلیں، صبح مدرسے آتے ہوئے، گھر سے نکلتے وقت، شام میں چھٹی ہو مدرسے جاتے ہوئے، یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لو۔ جب بھی گھر سے نکلو الٹا پاؤں نکالو اور پہلے ہی دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، بتاؤ، لیکن اس اتنی سی دعا کے پڑھنے سے ہم کتنی بڑی مشکلات سے بچ جائیں گے، بڑی بڑی مشکلات سے بچ جائیں گے، بڑی بڑی مشکلات سے بچ جائیں گے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے۔ جی بیٹھو سر، جی بیٹھو، جلدی جلدی صفوں میں بیٹھو، صفوں میں۔ تو آج سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اور اس دعا کی برکت بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے علماء کی کیسی حفاظت فرمائی کہ ان کو ایک خراش نہیں آئی۔ اسی ٹرین میں بہت سارے لوگ انتقال کر گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو چوٹیں لگیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اٹھا کر ایمبولینسوں میں رکھ رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا۔
یہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا، باہر نکالا ٹرین سے، لیکن ہم اللہ کا شکر صحیح سالم تھے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ اس دعا کی برکت، ایک اس دعا کی برکت، اور ایک اور دعا ہے اس کی برکت تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ زین، یہ دو دعاؤں کی برکت ہے۔ تو آپ میں سے ہر بچہ عادت ڈال لے، جب بھی گھر سے نکلو آپ کی زبان پر اور کوئی بات نہ ہو، باتیں کرتے ہوئے نہ نکلو، جب بھی گھر سے نکلو گاڑی میں بیٹھو پہلے یہ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسماء، بس اس کا اہتمام کر لو۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں، جب بھی آپ کہیں جا رہے ہو، فوراً بیٹھتے یہ دعا، بسم اللہ توکلت، انشاءاللہ اس دعا کے، ان دونوں دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی بھی آپ چوٹ نہیں کھائیں گے، کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ راستہ نہیں بھولیں گے۔ ہدیتا، ایک لفظ آئے اس حدیث میں، ہدیتا، اللہ رہنمائی کرتے ہیں، راستے سے بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی جا رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی وہ فلاں جگہ جانا تھا، میں راستہ بھول گیا۔ بھائی آپ کہاں جانا تھا؟ بھائی مجھے تو واٹر پمپ جانا۔ اور واٹر پمپ تو اتنی دور ہے، آپ یہاں کہاں آ گئے؟ واٹر پمپ تو ادھر ہے، آپ ادھر کہاں آ گئے؟ عائشہ منزل تو وہاں پہ ہے۔ ارے میں راستہ بھول گیا، میں بھٹک گیا۔ اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، میں راستہ بھول گیا، میں بھٹک گیا، بیٹا مجھے پہنچا دو وہاں تک۔ تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے بھٹکنے سے، راستہ بھولنے سے، بولو سارے بولو، بچائیں گے۔ ہدیتا، فرشتہ کیا کہتا ہے جب آپ دعا پڑھتے ہو؟ فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ ہدیتا، کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو صحیح راستے پہ چلایا جائے گا، آپ بھٹکیں گے نہیں۔ وقیتا، آپ پریشان نہ ہو، اس دعا کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اللہ اب آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو بچائیں گے۔ کفیتا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ ایسی دعا ہے کہ صبح اور شام پڑھ لو، بلکہ ہر دفعہ گھر سے نکلنے سے میری الحمدللہ عادت ہے، جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں یہ دونوں دعا لازمی پڑھتا ہوں۔ اور بھی دعائیں، بہت ساری دعائیں، لیکن یہ دونوں ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ان دونوں دعاؤں کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ایک آدمی اپنا واقعہ لکھتا ہے کہ میں جا رہا تھا گاڑی میں اور نہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس سے کسی نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہ میں گاڑی ٹکرا گئی، چوٹ لگی۔ تو اس نے خود بتایا کہ آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں باتیں کرتے ہوئے نکلا تھا گھر سے، اور میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ دعا پڑھنے کی بھولنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج مجھے چوٹیں لگ گئی۔ کہتے میں روزانہ صبح آفس جاتا تھا، صحیح سالم اپنے گھر سے آفس جاتا تھا، پہنچتا تھا، واپس بھی سلامتی کے ساتھ گھر آتا تھا۔ آج جب میں صبح آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو دروازے پر باتیں کرتے ہوئے نکلا، دعا پڑھنا بھول گیا، تو میں آفس جاتے ہوئے راستے میں ٹکرا گیا، چوٹ لگ گئی، مجھے گر گیا، چوٹ لگ گئی، موٹر سائیکل سے گرا اور چوٹ لگ گئی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ بھائی کیوں لگی؟ بھائی آج میں صبح دعا پڑھنا بھول گیا۔ بڑے واقعات ہیں۔ ایک آدمی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، انہوں نے خود سنا ہے کہ میں اسٹیل مل کی بس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسٹیل مل کی بس مجھے گھر سے لیتی تھی، تو اسٹیل مل تک پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ تو میں پورے راستے صبح بس میں بیٹھتے سارے معمولات بس میں بیٹھ کے کرتا تھا، سورہ یاسین ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، منزل ہے، تلاوت ہے، آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہیں، ساری دعائیں میں اپنی اسٹیل مل کی بس میں بیٹھ کے سارے معمولات کیا کرتا تھا، کیونکہ بس صبح جلدی آتی تھی تو گھر پہ نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ کہتے سارے اسٹیل مل کی بس میں میرے جو دوست تھے وہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا بس میں بیٹھنے کے بعد کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے بس میں بیٹھنے کے بعد؟ گپ شپ ہوتی ہے نا، کہ ہاں بھائی ناشتے میں کیا کھائے؟ جب بس میں بیٹھتے تو کیا باتیں ہوتی ہیں بتاؤ؟ ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ تندور کی ٹھنڈی روٹی کھائی ہے، تندور کی ٹھنڈی روٹی کھائی ہے، یا پراٹھا کھایا ہے، یا ڈبل روٹی انڈا کھایا ہے، یہ رات کا قورمہ کھایا ہے، باتیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں، اپنی بات سنا رہے ہیں، تو بڑی غور سے سنو، بڑی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں میں جب اسٹیل مل کی بس میں بیٹھتا تھا میں سب کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم۔ اس کے بعد سے لے کر اسٹیل مل تک پہنچنے تک میں کسی سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ میری عادت تھی اسٹیل مل پہنچنے تک میں منزل پڑھتا تھا، پورے راستے چاروں قل پڑھتا تھا، آیت الکرسی پڑھتا تھا،
کچھ صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں پڑھتا تھا، سورہ یاسین ہے، اور بڑے ان کے وظائف اور معمولات تھے. صبح شام کی مصنون دعائیں بہت ساری ہیں، وہ ساری دعائیں میں پڑھتا تھا. اور جب میں اسٹیل مل پہنچتا تھا تو میری دعائیں ساری، میرے معمولات، میری منزل پوری ہو جاتی تھی، تلاوت بھی ہو جاتی تھی پوری، کیونکہ بس میں 1.5-2 گھنٹے لگتے تھے اسٹیل مل پہنچنے میں. تو میرے سارے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اسٹیل مل کی بس میں بیٹھا، میں تو اپنی دعائیں پڑھ رہا تھا. اسٹیل مل کی بس والا بہت تیز بھگا رہا تھا اور دور کا سفر ہوتا ہے، تو ایک دم سے زوردار ایکسیڈنٹ ہوا اور پوری بس میں جتنے لوگ تھے سب کے سب اپنی سیٹوں سے اچھل کر کوئی وہاں جا کر گرا، پوری بس تباہ ہو گئی، سب کو چوٹیں آئیں. اور پتہ نہیں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں میں کچھ لوگ اس میں انتقال بھی ہو گیا. کتنے لوگوں کو سب کو چوٹیں آئیں. کہتے ہیں میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا میری سیٹ کسی نے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی. سمجھ میں آ رہی؟ کہہ رہے اے حسان، میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اسٹیل مل کی بس میں جاتے ہوئے، حسان تو ہاں آپ کا نام ہے، میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ سیٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا تھا اٹھا کر کہیں اور رکھ دی. باقی پوری اسٹیل مل کی بس میں جتنے لوگ تھے سب سیٹ سمیٹ، کوئی وہاں جا کے گرا، کوئی وہاں جا کے گرا، کسی کے سر پھٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا. کہہ رہے مجھے ایک خراش بھی نہیں آئی، ایک خراش بھی نہیں آئی. ایسا لگتا تھا میں جیسے اٹھائی کسی نے سیٹ وہاں جا کے رکھ دی، میں یوں بیٹھا ہوا آرام سے، اور سب بیچارے میرے ساتھی زخمی پڑے ہوئے. یہ کس چیز کی برکت تھی؟ ہاں یہ دعاؤں کی برکت تھی، یہ گانوں کی برکت نہیں تھی. بہت سارے لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے تو کیا چلاتے ہیں؟ گانے چلاتے ہیں، شیطان کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مدد چلی جاتی، شیطان آیا تھا گانے چلنے سے، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے گاڑی چلانے کے بعد یا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے بعد ہینڈ فری، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہینڈ فری لگاتے ہیں. میں کیا سنتا ہوں؟ ارے دور جاتا ہوں آفس، گانے سنتے ہوئے جاتا ہوں. تو بس استغفر اللہ، گانے سنتے ہوئے جا رہے ہو، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے راستے میں، گانے سنتے ہوئے مرو گے. تو اس لیے بھائی پورے راستے میں، تو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں راستے میں گاڑی میں خاص طور پر باتیں نہیں کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی. پورے راستے باتیں نہیں کرو، پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، آیت کرسی پڑھتے رہو، اپنی منزل یاد کرو، اپنا سبق پڑھو، چاروں قل پڑھو، دعا پڑھو. یہ جو دعائیں ہیں دونوں دعائیں پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. یا سلامو پڑھتے رہو، سورہ قریش پڑھتے رہو. سورہ قریش، لیلا فی قریش کی بڑی برکت ہے، بہت ساری برکت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. سورہ قریش پڑھتے رہو، تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تکلیف سے بچا لیں گے، تکلیف سے. اب ہم پرسوں میں اسپتال گیا، تسلیم کو لے کر، تسلیم بھائی کی طبیعت خراب تھی. ایک بچے کو دیکھا اس کی انگلیوں میں چوٹ لگی تھی، اتنا رو رہا تھا وہ، پتہ نہیں اس کی انگلیاں کہاں آ گئیں، گر گیا، سائیکل سے گرا، موٹر سائیکل سے گرا، انگلی کی کیا ہو گیا. بیچارے بچے کو لائے ہوئے تھے، اتنا رو رہا تھا، پورا اسپتال اس نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا رو کر، چھوٹا تھا بچہ تھا، اور پتہ نہیں سائیکل سے گرا تھا، موٹر سائیکل سے گرا تھا، کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں چلا، لیکن تکلیف بہت ہو رہی تھی. اب وہ بچہ رو رہا تھا تو ہمیں بھی رونا آ رہا تھا، ہمیں بھی اتنا افسوس ہو رہا تھا، بیچارہ معصوم سا بچہ ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کے ہاتھ میں. تو یہ سب دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب دعا پڑھو گے انشاءاللہ تو ساری تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ. اب بتاؤ کون کون سے بچہ انشاءاللہ آج کے بعد عادت ڈالے گا کہ جب بھی گھر سے نکلے گا دعا پڑھے گا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ پکا وعدہ ہے نا انشاءاللہ. بلکہ پورے راستے جب تک گھر نہ پہنچو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو.